اللہ نے خنزیر کو کب اور کیوں پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں کیوں ماریں گے؟ السلام علیکم ناظرین، اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر خنزیر اتنا ناپاک جانور ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کون سی ایسی وجہ ہے کہ خنزیر کو مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ خنزیر کا نام لینا بھی گناہ ہے اور اس سے مسلمانوں کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن کے لیے مسلمان سے ایمان دور چلا جاتا ہے؟ مغربی دنیا میں کیوں اس جانور سے بے پناہ پیار کیا جاتا ہے؟ یورپی یونین سور کے گوشت سے بنی اشیاء کو عام کرنے کے لیے کیوں تمام ممالک سے معاہدے کر رہا ہے؟ معزز دوستو، یہ وہ سوالات ہیں جن کو آج کے دور میں جاننا سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ اس سور کو کیوں قتل کریں گے۔ ناظرین گرامی، خنزیر وہ واحد جانور ہے کہ جس کو کبھی پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے اس کے زہریلے مادے خارج نہیں ہو پاتے، اور یہ عمر کے ساتھ ساتھ اس قدر زہریلا ہو جاتا ہے کہ اس پر جلد کوئی زہر اثر نہیں کرتا۔ یہ سبزی اور گوشت خور جانور ہے، لیکن بھوک لگنے پر دوسرے جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنا فضلہ بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر کی پیدائش کا ذکر کرنے سے پہلے اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس کو حرام کیوں کیا گیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں ارشاد فرماتا ہے، آپ فرما دیں کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے یا نافرمانی کا جانور ہے کہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے بعد سخت لاچار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ معزز دوستو، اس آیت کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی خنزیر کا گوشت کھانا اللہ تبارک و تعالی نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1297 میں کچھ اس طرح روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے اور ان کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اب اس سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ خنزیر حرام کیوں کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ابھی جو قرآن کریم کی آیت نمبر 145 بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خنزیر کے حرام ہونے کی وجہ اس کی ناپاکی بتائی ہے، یعنی خنزیر اس قدر ناپاک اور غلیظ جانور ہے کہ اسے مسلمانوں پر حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ اس قدر بدبودار جانور ہے کہ مغربی دنیا نے اس کے جسم پر لگانے کے لیے مختلف قسم کے پرفیومز بنا رکھے ہیں جنہیں وہ خنزیر کے جسم پر ملتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ خود بھی اپنے پالتو جانور کے پاس نہیں جا سکتے۔ معزز دوستو، آپ کو اگر کسی خنزیر کے پاس جانے کا اتفاق ہوا ہو تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس سے کس قسم کی بدبو آتی ہے۔ معزز دوستو، خنزیر نجس العین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء خنزیر کو حرام قرار دیتے آئے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی خنزیر کو قتل کر دیں گے، جو کہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ خنزیر نجس العین اور حرام ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر کے یہ بتائیں گے کہ یہ حرام جانور ہے۔ خنزیر کے اندر عادت ذمیمہ یعنی بری خصلات پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے کھانے والے کے اندر بھی یہ عادات منتقل ہو جاتی ہیں، اور یہ آپ خنزیر کھانے والی قوموں میں اچھی طرح ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی بے شرمی کی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ معزز دوستو، خنزیر اپنی مادہ کے ساتھ خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور وہ ان کو گھیر کر اپنی مادہ کے پاس لے آتا ہے اور خود ہی ان دونوں کا ملاپ کرواتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو بہت پسند کرتا ہے۔ انہی عادات اور خصلیات کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر پکارا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خنزیر کو کھانے والوں میں خنزیر کی یہ سب عادات عام ہو چکی ہیں۔
اس لیے قرآن و حدیث میں خنزیر سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ خنزیر کی پیدائش کے متعلق مشہور روایات، اس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آج کوئی مردہ ایسا زندہ کرے جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو اور وہ ہمیں ان کے حالات سے آگاہ کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر پر لاٹھی ماری جس میں سے ایک نوجوان زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 1200 گز تھی اور چوڑائی 600 گز تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھی۔ پہلی منزل پر جانور تھے، دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے تھے۔ اب جانوروں نے اپنے فضلے سے پہلی منزل پر اتنا گند ڈال دیا تھا کہ بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر نر اور مادہ دونوں کو پیدا فرما دیا جو کہ ہاتھی کے قریب نمودار ہوئے۔ وہ جانوروں کا فضلہ اور وہ سب گند جو جانوروں کی وجہ سے پھیلا ہوا تھا سب کھا گئے اور وہ سب گند انہوں نے ختم کر دیا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے اس کی پیدائش کے بعد جب دیکھا کہ وہ اپنا اور دوسرے جانوروں کا فضلہ کھا جاتا ہے تو اس کو اپنی شریعت میں حرام قرار دے دیا۔ معزز خواتین و حضرات، اکثر جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ خنزیر یا سور کا نام نہیں لینا چاہیے، اس سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن کے لیے ایمان دور چلا جاتا ہے، یہ سب باتیں بالکل غلط اور من گھڑت ہیں۔ اس بارے میں ہمیں کوئی حدیث یا مستند روایات نہیں ملتی۔ اس 40 دن کے اندر ایمان کے دور رہنے والی بات کی کوئی حقیقت نہیں، اور اب جدید سائنس نے بھی خنزیر کے گوشت پر تحقیق کرنے کے بعد اسے انسانی جسم کے لیے مضر قرار دے دیا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے خنزیر ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہے اور یہی ہمارے لیے حتمی فیصلہ ہونا چاہیے۔ بطور مسلمان ہمیں خنزیر سے نفرت کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دینی چاہیے۔ اس کی شکل میں بعض اقوام کا مسخ ہونا بھی ثابت ہے، اور جس جانور کی شکل میں مسخ ہوا ہو وہ خبیث ترین جانور ہوتا ہے۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ درخت کا پھل کھایا تھا۔ ہمیں اس درخت کی حرمت کے متعلق کوئی وجہ معلوم نہیں، اور نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت سے ممانعت کی وجہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منع کر دینا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے اور تمام مومنوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہ ہی کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ ہی کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے جو اپنے اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار ہو، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی زندگی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارک پر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔